السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے جمعے ہم نے ایمان بالآخرت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں وہ سمجھی تھیں، اور اس میں اہم ترین جو بات تھی وہ یہ تھی کہ تذکیر کا مطلب یہی ہوتا ہے یاد دہانی۔ عام سادہ مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جب کسی بھی چیز پر ہم اس کو چھوڑ دیں تو مٹی کی گرد جمع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، کپڑے سے اس کو جھاڑ دیتے ہیں تو وہ چیز صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دن کے بعد یا تھوڑے گھنٹوں کے بعد ایون ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ گرد آ گئی ہے اس کے اوپر، پھر دوبارہ کیا کرنا پڑے گا ہمیں، پھر اس کو کپڑے سے صاف کرنا پڑے گا۔ یہ عمل مستقل چلتا ہے، مستقل۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ کرسی رکھی ہے، اس کو ایک دفعہ صاف کر لینے کے بعد دوبارہ کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، اب یہ صاف رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ کائناتی سچ ہے۔ اسی بات کو اگر ہم اپنے ایمان اور جو بھی ایمانی ہمارے عقائد ہیں، نظریات ہیں، ہمارے ایمانیات کے جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، جزیات ہیں، ان کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے اس بات کو سمجھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی بہت ساری ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو ہم نے مشقت میں، لہٰذا انسان مشقت میں پیدا کیا گیا۔ ایسا معاملہ کہ ایک دن بھی اس کے پاس ایسا نہیں ہے جس میں وہ کہے کہ اب راحت ہے، اب سکون ہے، اب آسانی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ اگر دنیا کی زندگی میں راحت اور سکون اور آسانی میسر آ جائے تو پھر جنت کائے کو بنائی گئی؟ جنت کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا مطلب راحت، سکون، بے فکری ہے، آسانی ہے، جنت ہے۔ یہ دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو انسان دنیا میں ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے پھر اس پریشانی کی وجہ سے بیمار بھی ہوتے ہیں، اسی پریشانی کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں، اسی پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ تو انسان کو اس حقیقت کو فیس کرنا چاہیے۔ بہرحال بات جو ہو رہی تھی وہ یہ کہ دنیا کی بہت ساری مصروفیات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، معاملات ہیں، انسان کے ساتھ بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، جو سورہ عصر میں بات آتی ہے، مستقل طور پہ انسان ہوش سنبھالنے سے لے کر اپنے آخری سانس تک اس دنیا میں کسی نہ کسی چیلنج میں ہوتا ہے۔ اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، اور کسی کے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سکون اور راحت اور آسانی اور بے فکری میں لے جائے۔ مشقت تو ہے، ہاں۔ اب یہ مشقت دو طرح کی ہیں۔ ایک مشقت وہ ہے جو ساری کی ساری دنیا کے لیے ہے۔ جب تک دنیا ہے اس مشقت کا کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو ملے گا، لیکن جیسے ہی دنیا ختم سے مراد اس کی زندگی ختم۔ جس کی زندگی ختم ہو گئی اس کے لیے دنیا ختم ہو گئی۔ اب اس وقت جو ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، صبح سے شام تک اپنے معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ جو مردہ ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو قبر میں ہیں، جو چلے گئے دنیا سے، جس کو مرے ہوئے ایک سیکنڈ بھی ہو گیا، اب اس کے لیے دنیا کچھ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی، کچھ نہیں ہے اس کو، نہ دنیا سے کچھ لینا دینا، نہ اس کو اس بات کی فکر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیز مہنگائی ہوتی ہے، کیا چیز رشتہ داری ہوتی ہے، کیا چیز معاش ہوتی ہے، کچھ نہیں پتا اس کو۔ وہ چلا گیا یہاں سے، ختم کنیکشن، اس کی دنیا ختم۔ تو جب تک زندہ ہے یہ دنیا ہے، جیسے ہی دنیا ختم تو اس کی ساری مشقت ختم۔ اس مشقت کا حاصل، اس مشقت کا جو کچھ، کیونکہ مشقت کر کے انسان کچھ نہ کچھ تو لیتا ہے نا، مشقت کا کوئی نہ کوئی تو اس کو، یعنی مزدور کو دہاڑی تو ملتی ہے نا بھائی، اس نے محنت کی ہے، لازمی بات ہے۔
تو قرآن اس بات کو اس طرح رکھتا ہے کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں سورہ آل عمران کی اس آیت کا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی دے دے، بس دنیا کی بھلائی، یعنی وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں جو اسی مقام پر سکھائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور جو اللہ کے بندے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پھر کیا کہتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو بس دنیا دنیا، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور قبر کے عذاب کو یاد رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ مرحلہ ہمارے لیے بالکل تیار ہے۔ تو کچھ بیوقوف ہیں، نادان ہیں، جن کی ساری مشقت، ساری محنت، ساری ایفرٹس وہ دنیا میں لگ جاتی ہیں، جس کو سورہ کہف کے آخری رکوع میں اس طرح بیان کیا گیا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون ہے اپنی مشقت یا اپنی ایفرٹس یا اپنی محنتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ناکام؟ فرمایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ساری محنت دنیا میں لگ گئی اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ کسی ایسے کنٹری میں چلے جائیں جہاں پر آپ کو محنت کی جو مزدوری ملے وہ انہی کی کرنسی میں ملے، چلیں یہ تو ہوتا ہے ظاہر ہے ہر جگہ اپنی کرنسی، لیکن اس کرنسی کو نہ آپ اپنے ملک واپس بھیج سکتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے لیے آگے لے جا سکتے ہیں، اس ملک سے باہر اس کو نہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ریٹائر ہو جانے کے بعد مجھے اس ملک کو چھوڑنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایسے ملک میں گئے کام کرنے، اب وہاں پر ظاہر سی بات ہے کام کرنا ہے، جینا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، جو بھی اس تنخواہ کو اس ملک کی جو کرنسی آپ کو مل رہی ہے نہ آپ ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں، کہاں؟ اپنے آبائی وطن جہاں آپ نے ریٹائر ہونے کے بعد آنا ہے واپس، جو آپ کا اصل گھر ہے، نہ بھیج سکتے ہیں، نہ جمع کر سکتے ہیں، نہ کسی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اب سوچئے کہ کتنی عجیب بات ہے۔ اب اگر آپ مجبوری میں وہاں کام کرتے بھی رہیں اور آپ کو جو بھی وہاں تنخواہ ملتی رہے وہ آپ اپنا خرچہ چلاتے رہیں، پھر ایک دن آئے ریٹائرمنٹ کا، اب آپ وہاں سے نکال دیے جائیں کہ چلے میں آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اب آپ کہیں بھائی میں نے جو زندگی بھر محنت کی ہے، 40-50 سال کام کیا ہے، اس کی جو بھی کمائی ہے، اس کی جو ڈپازٹس ہیں، اس کی جو جمع پونجی ہے، جو سرمایہ میں نے وہ تو آپ کو یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ آپ نہ اس کو لے جا سکتے ہیں، نہ آپ بھائی وہ میں نے پلاٹ خریدا تھا، میں نے مکان، ہاں ٹھیک ہے آپ نے خریدا تھا، آپ اس میں رہتے رہے جب تک آپ یہاں تھے، لیکن اب آپ اس کو اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے۔ آپ اس کو بیچ کر اس رقم کو اپنے ساتھ اپنی ملک کی کرنسی یا اپنے ملک میں آپ وہ نہیں لے جا سکتے، آپ کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ اب آپ جب وہاں سے نکلے ریٹائرمنٹ کے بعد تو خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں، کچھ نہیں ہے۔ اور اس بات کو تو سمجھیے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی انداز میں بڑی اہم باتیں سمجھائی ہیں شعوری سطح پر۔ انسان کی اس زندگی میں اس کے لیے لباس ایک زینت کا سبب ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، لباس سے انسان پہچانا جاتا ہے، لباس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لباس کے لیے ہم کتنا اپنے آپ کو ظاہر سی بات ہے ایفرٹس میں مشقت میں ڈالتے ہیں، اس کو سلواتے ہیں، وہ ڈیزائن دیکھتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ کیا انسان اس لباس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جاتا۔ لباس جو پہنا ہوا لباس ہے وہ تک نہیں لے کے جا رہا، دو چادروں میں لپیٹ کر، اور چادروں کے اندر کوئی سلائی نہیں ہے، کوئی ڈیزائن نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، وہ بچے کے ساتھ میں اس کے کپڑے سلوانے کے لیے گیا تو وہاں، اور آج کل تو چل رہا ہے نا درزی صاحب، وہ جی یہ بٹن لگے ہوئے اس میں سے کون سا آپ نے لگوانا ہے، وہ یہاں سے وہاں تک اس کلر کا، اس ڈیزائن کا، اس اب نہیں کیا کیا کچھ آ گیا ہے۔ ہم تو اس زمانے میں بس یوں کر جو بھی تھا، اب تو بھائی وہ میگنیٹ لگے ہوئے ہیں، تو بٹن یہ لگا ہوا ہے تو وہ لگا ہوا ہے، اس کا یہ ڈیزائن ہے تو یہ ہے تو فلاں۔ کفن میں تو بٹن بھی نہیں ہے، کوئی کچھ کہ اس کو آپ بند کر کے کوئی بٹن، کچھ نہیں ہے، سیدھی سیدھی دو چادریں جن کے اندر ایسے لپیٹا اور اس کے بعد دفنا دیا گیا۔ کوئی شے تو ہو جس کو انسان کہے کہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کچھ نہیں ہے۔ ساری مشقت جو دنیا بنانے میں لگی، دنیا کمانے میں لگی، دنیا میں جو کچھ جمع کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا
انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا. جو کھا لیا پیٹ میں چلا گیا اپنے جسم کا حصہ بن گیا وہ اس کا، اور جو پہن کر بوسیدہ کر کے ختم ہو گیا اپنا استعمال کر اپنا لیے جو بھی وہ اس کا، اور تو کچھ بھی اس کا نہیں. اللہ کے نبی کی اس بات کو ہم سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تو وارثوں کا ہے، پیچھے جو رہ گئے ان کا ہے. تو لہذا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہاں تک جو آ کر رک گیا اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. وہ ساری ایفرٹ ساری محنت جو سورہ کہف کے بھی اندر ہم نے بار بار پڑھا اس بات کو، یہ سمجھتا رہا کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، بڑا بہترین کام کر رہا ہوں، صبح سے شام تک کی محنتیں ہو رہی ہیں. اور دوسرا شخص وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور عمل کرے آنے والی زندگی، موت کے بعد والی زندگی کے لیے. یہ شخص جس کی مثال ہم نے ابھی لی کہ جو اسی کنٹری میں یا ایسی جگہ پر ہے، وہ جو کچھ کما رہا ہے بس وہیں پر بنا رہا ہے، جس کو نہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، نہ اس کی آخری زندگی میں اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے. کوئی بھی شخص ایسا سودا نہیں کرے گا. کسی کو یقین بھی ہو کہ میں مر جاؤں گا ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ بھی ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا. وہ کہا نہیں بھائی ایسے ملک میں جا کے میں ایسی بیوقوفی نہیں کر سکتا. چاہے 0% چانس ہو، لیکن میں تو چانس لوں گا کہ بھائی ایسی جگہ جاؤں گا کہ جہاں جو مجھے پیسے ملیں گے اس کو میں اپنے آبائی وطن میں اپنے گھر میں بھیجوں گا، اپنے مستقبل کو سیو کرنے کے لیے، اپنے بڑھاپے کو سیو کرنے کے لیے. میں جب بڑھاپے میں ریٹائر ہو کر واپس اپنے وطن جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا وہاں پہ؟ میں اپنے ساتھ کچھ تو لے کے جاؤں گا، جو کمائے گا بچائے گا یہاں بھیجے گا. لہذا انسان بھی اسی طرح اس دنیا میں ایک دیار غیر میں ہے جہاں محنت اور مشقت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. البتہ یہ احسان عظیم ہے اس رب کا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دنیا ہی کی محنتوں میں آخرت کا حصہ نکالنا ہے. یہ کسب معاش ظاہر سی بات ہے ہر شخص کو کرنی ہے، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا تو دنیا میں تو کمائے گا ہی انشاءاللہ، اور آخرت کے لیے بھی اپنے لیے ڈپازٹ کرے گا، خالی ہاتھ نہیں رہے گا. لیکن یہ طے ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ایگزیکٹ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا تو دنیا میں اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جتنا وہ دوسری صورت میں اٹھا رہا تھا. ایک شخص حرام کو اپنے اوپر بالکل حرام کر لے، بات کو سمجھیے گا، حرام کو بالکل واقعتاً حرام کر لے، اس کی زندگی آسان نہیں ہے، مشکل ہو جائے گی. بہرحال بات دور نکل گئی. جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ دو طرح کی مشقتیں ہیں. ایک مشقت وہ ہے جس کا حاصل صرف دنیا ہے، صرف دنیا ہے، صرف دنیا ہے. ایک مشقت وہ ہے جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت، اصل شے آخرت ہے، آخرت. اور بہرحال یہ کہ موت تو آنی ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت سے بھاگنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کسی لومڑی سے زمین اپنا قرض واپس مانگ لے. بڑی حکمت آمیز باتیں ہیں یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں، آپ کی جو خصوصیات، آپ کے جو اوصاف آتے ہیں، ان میں یہ بھی اہم ترین بات ہے. مختصر ترین جملے میں، مختصر ترین الفاظ میں، پورے جس کو کہتے ہیں سمندر کو یا دریا کو کوزے میں بند کر دینا. لومڑی کس اپنی خاصیت کی وجہ سے مشہور ہے؟ چالاکی، عیاری. تو لومڑی کی مثال دی، اور لومڑی بھاگ کس سے رہی ہے؟ زمین سے. زمین نے اپنا قرض واپس مانگا ہے. اب لومڑی کہاں جائے؟ لومڑی کو اڑنا آتا ہے؟ نہیں آتا. کہاں جائے گی؟ کہاں بھاگے گی؟ زمین کے کس خطے میں جا کر زمین سے بچ سکتے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی. تو یہی فرمایا موت سے بھاگنے والے کی مثال یہ ہے. موت ہے، بالآخر انسان موت سے کسی صورت بھی، کل نفس ذائقۃ الموت. اگر یہاں پر چیپٹر کلوز ہو جاتا تو پھر معاملہ الگ تھا،
اور یہی وہ اطمینان ہے جو شیطان انسان کو اس صورت میں دے دیتا ہے جب وہ بالکل بغاوت کے آخری حدوں پہ پہنچ جائے، جب وہ کہے کہ میں نہیں چل سکتا اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، مجھے عیاشی کرنی ہے، مجھے مزے کرنے ہیں، وہ اپنے مزوں کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا، تو پھر شیطان اسے تسلی دیتا ہے، آخرکار کہتا ہے کہ بس کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، موت ہے اور موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ بعض دفعہ وہ اپنے منہ سے اظہار کر کر دہریہ بن جاتا ہے یا اور کسی کیفیت میں عقیدے میں چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ اقرار تو نہیں کر پاتا منہ سے ڈر کی وجہ سے، لیکن اس کا عمل، اس کا طرز عمل، اس کا ایٹیٹیوڈ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی موت نہیں ہے، یا موت ہے بھی تو بس سب ختم ہو جائے گا، کوئی آخرت کی کوئی زندگی کچھ نہیں ہے۔ وہ دوسروں کا مال لوٹ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو کھا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ کی کھل کر بغاوت کر رہا ہوتا ہے، دشمن بنا ہوا ہوتا ہے اللہ کا دھڑلے کے ساتھ، اور اسے کوئی پریشانی، کوئی پریشر نہیں ہوتا۔ تو ایک لحاظ سے وہ آخرت کا انکار کر چکا ہے، وہ اقرار کے پردے میں انکار ہے اصل میں۔ لہذا یہ ہے کہ موت انسان کو اصل زندگی کی طرف لے جائے گی، اصل زندگی، اور اس زندگی کا سارا دار و مدار اس زندگی پر ہے جو زندگی ہم اس وقت گزار رہے ہیں، اور یہی اس آیت کا تسلسل ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن، پورا بدلہ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے، ایک ذرے کے برابر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں آخرت کے حوالے سے، وہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں، بار بار میں سنا چکا ہوں، لیکن وہ بار بار سننے والے ہیں، بار بار پڑھنے والے ہیں۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اے میرے بیٹے کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو عمل، اور وہ عمل ہو کسی چٹان میں، اور وہ چٹان ہو آسمانوں میں کہیں اس کی وسعتوں میں کہیں کھو جائے، خلاؤں میں چلی جائے، یا زمین کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اس دن وہ میزان جو قائم کیا جائے گا، وہ ترازو جس کو دیکھ کر ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ فرشتے لرز اٹھیں گے، جب وہ سامنے لا کر وہ میزان، وہ ترازو رکھی جائے گی تو فرشتے لرز اٹھیں گے، کانپ اٹھیں گے، وہ اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ میزان ہے۔ اللہ یہ کیا کرے گی؟ اللہ فرمائے گا یہ تولے گی۔ کس کے لیے تولے گی؟ ہر اس کے لیے جس کے لیے میں حکم دوں گا۔ اور فرشتہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں معاف فرما کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر پائے جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا۔ یہ فرشتے کے الفاظ ہیں جو حدیث پہ آئے ہیں۔ وہ فرشتہ جس سے کوئی معصیت ممکن نہیں، کوئی نافرمانی ممکن نہیں، جو صرف اللہ کی عبادت ہی کے لیے اپنی پوری ایک لمحہ اس کا لگ رہا ہے، وہ فرشتہ قیامت کے دن اس ترازو کو دیکھ کر لرز جائے گا اور یہ الفاظ کہے گا۔ اب میں اور آپ سوچئے کہاں ہیں؟ وہ اللہ کی عدالت ہے جہاں پر کوئی، معذرت کے ساتھ ایک لفظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہم بڑے فیملیئر ہیں، جگاڑ نہیں ہے، کوئی جگاڑ نہیں ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کوئی سفارش نہیں، کوئی سفارش نہیں۔ سفارش کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کو کوئی بتائے گا کہ کیا صحیح اور کیا غلط؟ اللہ کو کوئی بتانے والا ہوگا کہ یا اللہ میں جانتا ہوں اس کو کہ یہ بہتر ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ ذرا تصور کیجئے گا، اس بات کو سمجھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی کا تذکرہ ہے قرآن میں، سورہ مائدہ میں۔ کیا عجیب منظر ہے وہ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بظاہر جو ماننے والے جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ اس دن مقدمہ قائم کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو ہمارے رسول نے یہ کہا تھا، ہمیں تو عیسیٰ نے کہا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب تصور میں لائیے، یہ اللہ کی عدالت ہے اور بات آئی ہے، مقدمہ آیا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ یہ جھوٹ ہے سب؟ یا اللہ تعالیٰ اگر فرما دے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی گواہ کے کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو کون ہے جو چیلنج کر سکے اللہ کے؟ لیکن نہیں، سمجھیے اس بات کو، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوائیں گے۔ یہ عدل کے تقاضے کہاں کس لیول پر پورے ہو رہے ہیں؟
عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے بھائی. کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر جو اللہ نے بھیجے ان میں 5 نام آتے ہیں ٹاپ آف دا لسٹ. تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے اوپر 5 ہیں. ان 5 میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہیں علیہ السلام. اور وہ اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتاری ہیں. اللہ کے عبادت گزار، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، صاحب شریعت، صاحب کتاب. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھلوائیں گے اور پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ میرے بعد مجھے خدا کا بیٹا یا خدا بنا لینا؟ قرآن میں تو صرف اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو منقول ہیں. ابن کثیر میں ایک روایت کے ریفرنس سے مزید بات یہاں لکھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کریں گے تو اللہ کی ہیبت، اللہ کا رعب وہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو جاری ہوں گے. اور غور فرمائیے گا لکھا ہوا ہے کہ یہ خون ہوگا، خون. عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے خون جاری ہو جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی پیش کریں گے جس کا مفہوم پورا آپ قرآن پڑھیے، مائدہ کا آخری پورا حصہ. اے اللہ میں نے نہیں ان کو کہا تھا، میں نے ان کو ایسی کو میں نے تو کہا تھا کہ تو خدا واحد ہے. اور میرے جانے کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا یا اللہ میں جو علم میں نہیں ہے وہ تو جانتا ہے. یہاں اس بات کی بھی ٹوٹل نفی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کا کوئی بندہ ہو، رسول ہو، نبی ہو، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا کے حالات سے باخبر ہے. نہ، صاف فرما دیں گے یا اللہ مجھے نہیں پتا، تو تھا ان پر نگہبان، تو دیکھ رہا تھا، میں تو زندگی ختم، بس میرا کوئی کنیکشن ان دنوں نے کیا 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 نہیں کیا. یا اللہ میں نے ان کو ایسی کوئی بات نہیں کی. اپنی صفائی رکھ رہے ہیں. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور اب جو اصل نقطہ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ سمجھیے گا. شفاعت باطلہ کا جو ایک تصور ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے بٹھا دیا گیا. سمجھیے اس بات کو. عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی رکھنے کے بعد جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ کیا ہیں؟ اے اللہ تو ان کا مالک ہے، تو رب ہے، تو چاہے تو ان کو معاف کرے، تو چاہے تو ان کو سزا دے. اب اس بات نے نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ فرد جرم عائد کیا گیا، اس کی وضاحت دے کر ظاہر سی بات ہے وہ جو الزام تھا واپس ان کی امت پہ چلا گیا. میں نے نہیں کہا تھا ان کو کہ مجھے خدا بنانا، یہ ان کا مسئلہ تھا، انہوں نے بنایا تھا مجھے. اب لاجیکلی سمجھیے گا اس بات کو، جب ایک بندہ یہ صفائی دے رہا ہو، اپنے اوپر آنے والے الزام کو صاف کر رہا ہو، اور اس کے بعد وہ پھر لاجیکلی کیا کہے گا کہ یا اللہ یہ ہیں اصل گنہگار، یہ ہیں مجرم، ان کو سزا دے. ایسا ہی ہے نا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر اپنی صفائی دینے کے بعد یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے جو کیا اب خود کیا، تو ان کو سزا دے، تو ان کو پکڑ. نہیں، یہ نہیں کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو ان کا رب ہے، تو چاہے تو ان کو پکڑ، تو چاہے تو ان کو معاف فرما. عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ جو اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ تجھے کیا کرنا چاہیے. تو رب ہے، تیری مرضی یا اللہ، تو چاہے تو ان کو سزا دے، ان کی پکڑ فرما، اور تو چاہے تو ان کو معاف فرما. میں نے اپنی صفائی دے دی. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں بتا رہے، یہ سفارش نہیں کر رہے، یہ ریکمنڈ نہیں کر رہے کہ یا اللہ تو ان کے ساتھ کیا کر. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی شفاعت کا تو جو حق شفاعت ہے یقیناً اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اور سمجھ لیجئے اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے شفاعت کا سسٹم، اس کے لیے شفاعت کا سیٹ اپ چلے گا. اور یہ شفاعت مختلف انداز میں ہے. قرآن کرے گا سفارش. اب سمجھیے اس سفارش کا مطلب اچھی طرح سمجھیے. قرآن کی سفارش حدیث میں موجود ہے، نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ قوموں کی سطح پر حدیث میں موجود ہے. انفرادی سطح پر بھی قرآن ایک شخص کے لیے. صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، پرندوں کی صورت میں آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گے. تو سفارش تو ہوگی، لیکن یہ سفارش دنیا والی نہیں ہے. ہوگی اس کے لیے جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوگا.
اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات، یہ سفارش کی بنیاد کیا ہے؟ یہ دنیا والی سفارش نہیں ہے کہ ایک آدمی کو میں اپنا ملازم رکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا، ایک اور صاحب نے آ کر کہا میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی آپ رکھ لیں۔ یہ سفارش ہم دنیا میں جانتے ہیں نا، اللہ کے ہاں یہ سفارش کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ اللہ سے چھپا ہوا کیا ہے؟ اللہ کو کون بتائے گا کیا صحیح کیا غلط؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ وہ شفاعت جو قیامت کے دن ہونی ہے اس کا ٹوٹل ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ جیسے قرآن آ رہا ہے سفارش کر رہا ہے، کس کے حق میں سفارش کرے گا؟ اپنے پڑھنے والے کے حق میں، اپنے حقوق ادا کرنے والے کے حق میں۔ وہ دلیل بن کر آئے گا، ایک عدالت کا نظام ہے جس میں وہ دلیل پیش ہوگی کہ ہاں اس شخص نے قرآن کے حقوق ادا کیے، قرآن پر ایمان لایا، قرآن کی تلاوت کی، اس کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس پر غور و فکر کیا، اسے دوسروں تک پہنچایا، اس کے احکامات پر عمل کیا۔ اب یہ قرآن سے فارغ بنے گا، اس کے لیے دلیل بنے گا اس کے لیے۔ اسی طرح اور مثالیں موجود ہیں۔ یہ جو عید الاضحیٰ کے دن ہم جانور قربان کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات موجود ہے۔ جانوروں نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، جانور مر کر ختم ہو جاتے ہیں، ان میں روح نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مخصوص جانوروں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اس دن کی عدالت کا پورا نظام مکمل کرنے کے لیے۔ اس میں یہ جانور بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اپنے بالوں اور کھروں سمیت آئے گا اور سفارش کرے گا اس شخص حق میں جس نے اس کو ذبح کیا تھا، صحیح نیت کے ساتھ کیا، اللہ کی خاطر کیا، تقوی کی کیفیت میں کیا، لہٰذا اب یہ جانور جس کو ذبح کیا گیا یہ آ رہا ہے اس دن، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرما رہے ہیں۔ اب اس کی اصل کیفیت تو اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح جس کے حقوق ہم نے ادا کیے ہوں گے، ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہماری اولاد، وہ بھی ہمارے حق میں سفارش کرے۔ اسی طرح جو غم ہم نے جھیلا ہوگا، کوئی تکلیف اللہ نے کسی سے اس کے شیرخوار بچہ لے لیا، چھوٹا بچہ، جو یقیناً بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے، اس پر اس نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ، بس اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، پلٹ کے سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ بچہ آئے گا اپنے والدین کی سفارش کرنے کے لیے، اللہ کے اذن، اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ سارے معاملات ہیں، اور فائنلی رسول اللہ کی شفاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر ڈالے ہیں، اللہ پوچھ رہا ہے میرے حبیب سارا فیصلہ ہو چکا، اب کیا معاملہ رہ گیا ہے؟ آپ جائیے اپنے بندوں کو، اپنے ایمان والوں کو لے کر جنت میں۔ آپ سب سے پہلے تو آپ نے جانا ہے، رسول اللہ نے جانا ہے سب سے پہلے جنت، پھر باقیوں نے جانا ہے۔ اور آپ فرمائیں گے کہ اے اللہ ابھی بھی کچھ میرے امتی اس سائٹ پر رہ گئے ہیں، ابھی بھی میرے کچھ امتی اس طرف رہ گئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب سجدے سے سر اٹھائیے اور جائیے، اور جس کے دل میں چیونٹی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو لے آئیے اپنے ساتھ۔ رسول اللہ لے آئیں گے، پھر سجدے میں، پھر یہ سارا دوبارہ، پھر اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب اچھا اب آپ جائیے، اگر چیونٹی کے سر کے برابر بھی، جو کے دانے کے برابر کے الفاظ بھی ہیں، جو کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو لے آئیے۔ پھر تیسری دفعہ یہ معاملہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی میں ایمان ہے میرے حبیب تو لے آئیے اس کو، اور رسول اللہ لے کر آ جائیں گے۔ اب بات کو سمجھیے، یہ شفاعت کوئی ایسی کوئی خدا نہ خواستہ نہیں ہے کہ ایک شخص اور رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے جا نہ سکا اپنا، اور وہ بھی جو ہے اللہ نے کہاں تک کا رکھا حکم؟ ایمان ہونا شرط ہے، چاہے رائی کے دانے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان لے جانا کوئی ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ پہلی بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ شفاعت کس کے لیے، سفارش کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ کا حکم۔ کنڈیشنز کون طے کرے گا؟ اللہ۔ کرائیٹیریا کون طے کرے گا؟ اللہ۔ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کے اللہ کے علاوہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ایمان اگر بچا کر لے گئے تو انشاءاللہ رسول اللہ کی شفاعت ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس کے مستحق ہو جائیں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا یہ ایمان بچا کر لے جانا واقعی کوئی اتنی آسان سی بات ہے؟ یہ کوئی ہنسی کھیل ہے؟ یہ کوئی تماشا ہے؟ اس ایمان کو بچانے کے لیے جو دعائیں ہمارے بڑے مانگا کرتے تھے، کیا وہ منظر ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بالکل کیفیت ہو گئی اور موت یقینی نظر آنے لگی، طبیب نے بھی کہہ دیا کہ بھئی کچھ امکان نہیں ہے، اس لیے کہ دودھ پلایا گیا تو جسم سے باہر نکل کے آ گیا، اتنے سوراخ چھلنی ہو گیا تھا جسم۔ بیٹے نے اپنے زانوں پہ جو ہے وہ اپنی گود میں سر رکھا ہوا تھا تو اپنے سر کو ہٹا کے زمین کے اوپر گرا دیا اور اپنے گال کو زمین پر رگڑنے لگے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟
خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو رہی ہے، جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ دین کی سمجھ سب سے زیادہ میری امت میں حضرت عمر کو ہے، اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اپنا گال زمین پر رگڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ اے عمر، اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے جنازے میں دیکھنا کہ حذیفہ آئیں کہ نہیں آئے۔ کون ہے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو رازدار رسول کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے رسول نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، اس تلقین کے ساتھ کہ کسی اور کو نہیں بتانے، لہذا انہوں نے آخر تک کبھی کسی کو نہیں بتائے، اور انہی کے ساتھ یہ راز چلا گیا، رازدار رسول کہلاتے ہیں وہ۔ تو حضرت عمر ان کے پاس دنیا میں بھی، زندگی میں بھی جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے مجھے معلوم ہے حذیفہ کہ تمہیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لہذا میں یہ گناہ تو نہیں تم سے کرنے کو کہہ رہا کہ تم مجھے بتاؤ، لیکن مجھے صرف اتنی وضاحت دے دو کہ ان منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے، بس اتنا تو بتا دو۔ اور اس موقع پر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرے جنازے میں دیکھنا حذیفہ آئے کہ نہیں آئے، اگر تو وہ جنازے میں نہیں آئے تو ثابت ہو جائے گا کہ میں بھی منافق ہوں، تو پھر مجھے حجرہ رسول میں ہرگز لے کے نہ جانا، بلکہ باقی کے کسی کونے میں گڈھا کھود کے مجھے دبا دینا۔ ہاں اگر حذیفہ میرے جنازے میں آئے پھر اس بات سے اطمینان ہو جائے گا کہ میں منافق نہیں ہوں۔ پھر یہ ہے کہ جیسے کہ پلان ہوا تھا کہ حجرہ رسول میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے بغل میں جو ہے وہ، لہذا جب جنازہ پڑھا گیا حضرت تو ان کے بیٹے تھے وہ باقاعدہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ موجود ہیں، پھر ان کو اطمینان ہوا، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ پلان ہوا تھا تدفین کا معاملہ کیا گیا۔ منافق کون ہوگا کل قیامت کے دن؟ کوئی کافر ہوگا؟ کافر تو دنیا میں بھی کافر ہے، جس نے انکار کیا ہے کلمے کا، اور آخرت میں بھی وہ کافر ہے، اس کی تو کوئی کیٹیگری الگ سے نہیں، کافر تھا کافر ہے، کافر کا معاملہ بڑا سیدھا سیدھا ہے۔ منافق کی کیٹیگری جو سب سے زیادہ ہے تعداد میں کل قیامت کے دن، جن کی حسرتوں سے، جن کے اوپر اللہ کے غضب کے اظہار سے قرآن بھرا پڑا ہے، جن کے بارے میں قرآن یہ کلیہ دیتا ہے کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے سخت ترین عذاب میں ہوں گے۔ یہ منافق کہاں سے آئے ہیں؟ دنیا میں کون تھے؟ مسلمان تھے۔ منافق کا مطلب یہ ہے، کوئی کافر منافق ہو ہی نہیں سکتا۔ منافق تو ایک مسلمان ہوگا، کافر تو منہ سے بھی انکار کر رہا ہے اور دل سے بھی انکار کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ہے جو منہ سے اقرار کر کے دل سے انکار کر رہا ہے، اس کا عمل گواہی نہیں دے رہا اس کے اقرار کی، منہ سے کہہ تو رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن دنیا میں پتہ نہیں کس کس کو الہ بنا ہوا ہے، کبھی مال کو، کبھی کاروبار کو، کبھی دکان کو، کبھی بچوں کو، کبھی بیوی کو، کبھی اور نہ جانے کس کس شے کو۔ منافق تو یہ شخص ہے، کہہ تو رہا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو مسلمانوں میں سے ایک بڑی اکثریت منافقین کی نکلے گی۔ مومن کون ہوگا؟ جو ایمان بچا کر لے جائے گا، اور ایمان کو بچانا سمجھ لیجیے ہنسی کھیل نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں، یہاں سے ایک کٹورا پانی لے کر اگر اوپر جانا ہو، ایک کٹورا پانی یہاں سے کوئی بچہ لے کے جائے اور اٹکیلیاں کرتا ہوا جائے، مزے کرتا ہوا جائے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کھیل کود کرے، ہر روشنی کی طرف، ہر چمک کی طرف، ہر آواز کی طرف متوجہ ہو، اور جب وہ اوپر پہنچے گا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے کٹورے کے اندر ہوا ہوگی، پانی نہیں ہوگا، سب گر گیا۔ ایک کٹورا پانی اگر بچا کر اوپر والی منزل پہ لے جانا ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، چھلک نہ جائے، گر نہ جائے، کوئی آوازیں دیتا ہے دیتا رہے، کوئی چمک نظر آتی ہے آتی رہے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے، کوئی توجہ ادھر ادھر نہیں ہو رہی، ایک ایک قدم سیڑھیوں پر دیکھ رہا ہے، دھیان سے چل رہا ہے، کسی پر متوجہ کسی شے پہ نہیں ہو رہا۔ ایک کٹورا پانی تو وہ اوپر لے کے جانے کے قابل ہوگا۔ تو ایک منزل، ایک کٹورا پانی لے جانے کے لیے اتنی کنسنٹریشن، اتنی فوکس، اتنی محنت، اور ایمان نام کی شے ہم نے اتنی کوئی لوارث، کوئی بیکار، کوئی سستی سمجھیے کہ مزے سے،
کھیل کود بھی کریں گے، مزے بھی کریں گے، مستیاں بھی کریں گے، تفریح بھی کریں گے، نہ آنکھوں کے احکامات پر عمل کریں گے، نہ کانوں کے احکامات پر عمل کریں گے، نہ زبان کو قابو میں رکھیں گے، نہ ہاتھوں کو، نہ پیروں کو، نہ شرمگاہوں کو، نہ خیالات کو، نہ سوچوں کو، نہ مسجد میں وقت گزرے، نہ نمازیں پوری ہوں، 2-4 اعمال ہوں وہ بھی کیفیت سے خالی ہوں، مال 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 کی تسبیح پڑھتے پڑھتے پوری دنیا گزار کے چلے جائیں، دوسروں کے حق ماریں، دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی کریں، ظلم کریں، نہ جانے کیا کچھ کریں، اور ہم اس مزے میں، اس زوم میں ہیں کہ یہ ایمان ہم بچا کر لے جائیں گے۔ یہ ایمان کیسے ہمارا ساتھ دے گا؟ اس وقت جب ہمیں اس کی ضرورت ہو، کہ آج ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے، جب اس کو ہماری ضرورت ہے۔ ایمان تو اس کے ساتھ رہے گا نا کہ جس نے اس کی پرواہ کی ہوگی، جس نے اس پہ کیئر کی ہوگی، اس کی حفاظت کی ہوگی۔ ہر اس موقع پہ جب ایمان جانے کا، جیسے گناہ جب انسان کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، توبہ کرتا ہے تو واپس آتا ہے۔ تو ہر اس موقع پہ جب ایمان نکلنے کا معاملہ ہو، فوراً انسان کانپ جائے، لرز جائے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے ایمان کو دنیا کی سب سے قیمتی ترین شے سمجھے، بھوکا رہنا پڑ جائے کوئی بات نہیں، لوگوں کے تانے سننے پڑ جائیں کوئی بات نہیں، دنیا کا نقصان اٹھانے پڑ جائیں کوئی بات نہیں، ایمان کو کسی صورت جانے نہیں دوں گا۔ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر زندگی گزاری ہے تو یہ ایمان ہمارے ساتھ رہے گا نا بھائی، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ بہرحال قیامت کا دن وہ بڑا ہولناک دن ہے، اور جیسے ہی یہاں ایک صحابی نے جب پوچھا اللہ کے نبی سے قیامت کب آئے گی، اور قرآن صاف کہہ دیتا ہے، اللہ نے صاف فرما دیا قیامت کا علم اللہ نے اپنے سوا کسی کے پاس نہیں، یہاں تک کہ اپنے پیارے حبیب کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے لا علم رکھا اللہ نے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو اللہ کے نبی سے یہ سوال ہوتے تھے، ایک صحابی نے جب پوچھا، اچھی نیت سے پوچھا، تو آپ نے جواب دیا کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، من مات فقط قام قیامتہ، مر گئے اب یہ تمہاری قیامت ہے، بس اب وہ جب قیامت آئے گی تمہیں اس سے کیا، تمہارا تو یہاں ختم ہو گیا یہ چیپٹر، اب تمہارے لیے قیامت شروع ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے پوچھا تو آپ نے جواب میں کہا کہ کیا تم نے تیاری کر لی؟ اصل بات یہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ انسان کی موت اور موت کے بعد برزخ کے معاملات بڑے خطرناک۔ حضرت عثمان لرزا کرتے تھے، رویا کرتے تھے قبر کی تذکرے پر، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا گیا کہ کیوں آپ قبر پر اتنا روتے ہیں؟ کہا یہ ہے وہ منزل اصل پہلی، یہاں کامیابی ہے تو آگے کامیابی کا امکان ہے، یہاں ناکام ہو گئے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اور یہ قبر جس طرح بھیچے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جائیں گی، وہ سارے عذاب کے تذکرے احادیث پہ تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب وہ مانوی انداز ہے، وہ عالم امر کی باتیں، اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ اس دجالی دور نے ہمیں کیونکہ ہر چیز عقل سے ملٹیپلائی کرنا سکھا دیا ہے، تو اب سوال نوجوان لے کر آتے ہیں یہ قبر کا عذاب کیا وہیں پر ہو رہا ہے، اور عجیب عجیب کہانیاں بنا دیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ عجیب پاگل پن ہے، قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، قبر میں آگ آ گئی ہے، اور یوں آ گیا ہے اور وہ آ گیا ہے۔ اور بھائی گھر کی کیاری بھی کھودو تو اس میں سے سانپ نکل آتا ہے، تو وہاں قبرستان میں کسی کے لیے قبر کھودی گئی، سانپ آ گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور اس سے ثابت ہو گیا کہ جی وہ گناہگار آدمی، معاذ اللہ، یہ کیا بکواس ہے؟ اور وہاں سے مٹی میں خوشبو آ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے دنیا کو دارالجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا دارالجزا ہو تو پھر ہجرت کس بات کی، پھر آزمائش کس بات کی؟ سب کچھ کھل کر سامنے نہ آ جائے؟ پھر صرف انبیاء ہیں اور باقی اللہ جس کے لیے چاہے، اللہ کے نیک بندے کے، جن کی ایک طے تو انبیاء کے لاشیں جو ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں، قبر کی مٹی جو ہے ان کو نہیں کھا سکتی، یہ تو کلیہ فائنل ہے۔ باقی اللہ جس کے لیے چاہے، اور کچھ نہیں، سب کی جسم گل کے ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اب یہ عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ یہ عالم امر میں ہو رہا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ عالم امر، وہاں پر یہ فزیکل لاز نہیں ہے جن فزیکل لاز کے تحت ہم دنیا گزار رہے ہیں، یہ عالم خلق ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ عالم امر میں یہ اسباب نہیں ہے، یہ ساری لاجکس نہیں ہے، یہ فزیکل لاز نہیں ہے۔ فیصلہ یہاں بھی اللہ کا ہے، فیصلہ وہاں بھی اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو میرے اور آپ کے لیے جس ترتیب میں بنایا، اس ترتیب میں اسباب رکھے ہیں، ریزنز رکھے ہیں۔ بادل آئیں گے، بارش ہوگی، اللہ چاہے تو بغیر بادل کے بارش برساتے، لیکن اللہ بادل بھیج کے بارش برساتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ عالم امر کا معاملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہاں پر یہ سب نہیں ہے کہ ریزنز ہوگا، سبب ہوگا، وجہ ہوگی، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، نہ، وہ عالم امر ہے۔ ادھر بندہ مرا، عالم خلق سے ٹرانسفر ہو گیا، شفٹ ہو گیا، انتقال اسی کو کہتے ہیں، منتقل ہونا۔ وہاں پر اللہ کے وہ والے قوانین چلیں گے جو عالم امر کے قوانین ہیں، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتے۔
کہاں عذاب ہو رہا ہے، کیسے عذاب ہو رہا ہے، کس کیفیت میں ہو رہا ہے، کیسے قبر بھینچ رہی ہے، کیسے وہ آگ ہے، کیا اس کے اندر تفصیلات ہیں، وہ سب ہونا ہے عقیدہ ہمارا، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، بات ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جس کے لیے کتنا ہوگا اللہ کو پتا ہے. عالم عمر ہے، عالم عمر میں ٹائمنگ کوئی نہیں ہے. کسی نے اگر سوال بھی کیا کہ جی وہ تو جو ہزاروں سال پہلے مر گئے وہ ہزاروں سالوں سے قبر کا عذاب جھیل رہے ہیں، جو قیامت سے جس پہلے مریں گے وہ چند دن کا عذاب، تو یہ تو برابری نہ ہوئی. او بھائی تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ برابری کی بنیاد پر دنیا چل رہی ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ برابری کوئی شے نہیں ہوتی، برابری نام کی کوئی شے نہیں ہے دنیا کے اندر. عادل ہے عادل، سمجھیے اس بات کو. وقت پورا ہو گیا، اللہ نے چاہا تو یہیں سے بات کو اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا وہ ایمان عطا فرما دے جو ایمان واقعتاً مجھے اور آپ کو چاہیے بحیثیت مسلمان. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.